الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ چند منٹ لگیں گے اور ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا اجر کس قدر زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، یعنی وہ منافق نہیں ہوتا، مومن ہی ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اور دوسرا جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور پھر تیسرا کمال اللہ پاک اسے یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ اسے شہداء کے ساتھ بروز قیامت رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھوں کی صحبت کل قیامت کے دن میسر آئے گی۔ تو لہٰذا آج وقت ہے ہمارے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا۔ نیت کیجئے، انشاءاللہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے رضائے الہی، اور آج ہمارا موضوع ہوگا رضائے الہی اور حصول علم دین۔ جی ہاں، اللہ پاک کی رضا اور علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، چند گزارشات پیش کی جائیں گی آپ کے سامنے۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا، آپ بھی اور آپ کے ساتھ وہ اگر افراد ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو سننے سے قاصر ہیں، یعنی سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ہمارا پروگرام ان افراد کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور وہ افراد جو اسپیشل پرسن افراد ہیں، ان افراد کے لیے بھی ہمارا یہ پروگرام ہے۔ آپ بھی نیت کریں، آپ بھی بیٹھیں گے، انشاءاللہ مکمل دیکھیں گے، اور دوسرے افراد جو ہمارے اسپیشل پرسن افراد ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیے، انشاءاللہ اشاروں کی زبان میں انہیں بھی یہ بات سمجھائی جائے گی، انہیں بھی یہ بیان سمجھایا جائے گا۔ انشاءاللہ مل جل کر جب ہم یہ سیکھیں گے، سکھائیں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ علم دین حاصل کرنا یہ اللہ پاک کی رضا پانے کا بہترین سبب ہے کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اللہ پاک کی رضا پانے والا عمل کر رہا ہے، بلکہ علم دین حاصل کرنا یہ بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ علم دین حاصل کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے، اور علم دین کے فضائل کی تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی شان ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، علم ایسی چیز نہیں کہ جس کی فضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہو، بلکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ علم کتنی بہترین چیز ہے، علم کتنی اعلیٰ چیز ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ اس کا حاصل کرنا بلندی کی علامت ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ جی ہاں، وہ علم ہی تو ہے، اور اسی سے دنیا اور آخرت بہتر ہوتی ہے۔ اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ جی ہاں، اس علم سے علم دین حاصل کرنا مراد ہے، وہ علم جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، وہ علم جس سے انسان کی دنیا بھی بہترین ہو جائے، وہ علم جس سے انسان کی آخرت، عقبہ، قبر، حشر یہ بھی بہترین ہو جائے، سنور جائے، کامیاب ہو جائے، اس وہ والا علم مراد ہے۔ یہی علم ذریعہ نجات ہے، یعنی علم دین حاصل کرنا ذریعہ نجات ہے، اور اسی کی قرآن و حدیث میں تعریفات بیان کی گئی ہیں۔ جا بجا جو علم کی تعریفات
ہمیں قرآن پاک میں نظر آتی ہیں، احادیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم کے فضائل بیان کیے ہیں، وہ کون سے علم کی بات ہے؟ وہ علم دین ہی کی بات تو ہے۔ اللہ اکبر۔ علم کی شان کیا ہے؟ علم حاصل کرنے والے وہ کتنی بہترین راہ پر ہیں جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ وہ پیارا علم ہے جو انبیاء کی وراثت ہے، انبیاء کی میراث ہے۔ علم قربت الہی کا راستہ ہے، علم ہدایت کا سرچشمہ ہے، علم گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، علم خوف خدا کو بیدار کرنے کا عظیم نسخہ ہے، علم دنیا اور آخرت میں عزت پانے کا سبب، علم مردہ دلوں کو حیات بخشتا ہے، علم سلامتی ایمان کا محافظ ہے، علم مخلوق خدا کی محبت پیدا کرنے کا ایک سبب ہے۔ الغرض علم بے شمار خوبیوں کا جامع ہے، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آرام بھی ہے، راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، لذت بھی ہے، نجات آخرت کا سامان بھی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس علم میں بہت کچھ ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے دلوں میں علم دین کی قدر و منزلت یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثریت اگر دیکھا جائے وہ علم دین سے ناآشنا ہے، وہ علم دین کی طرف نہیں آتے ہیں، علم دین سے یوں کہیں کہ وہ دور ہیں، کوسوں دور ہیں، علم دین کا پتہ ہی نہیں، دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور یوں کہیں کہ ظلم ہے کہ پتہ بھی نہیں اور سیکھنے کی طرف آتے بھی نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے فکر مند ہر والدین کی خواہش کیا ہے کہ میرا بچہ یہ بڑا ہو کر یہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یہ بڑی سے بڑی پوسٹ پر چلا جائے، مگر افسوس ہے کہ ہم جہاں پر اپنے بچوں کے دنیا کے روشن مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، وہیں پر ہم اپنے بچوں کی آخرت، جو آخرت کا فیوچر ہے، مستقبل ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ اس کے بارے میں کب ہم سوچیں گے کہ ہمارا بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، ہمارا بچہ قبر میں بھی کامیاب ہو جائے، ہمارا بچہ یہ جنت کا راہی بن جائے، جنت میں چلا جائے؟ یہ بھی تو ہم نے ہی سوچنا ہے۔ اس لیے آج ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ وہ ماحول ہم اپنے بچوں کو پرووائڈ کریں گے، وہ ماحول اپنے بچوں کو دیں گے جس کی وجہ سے ہمارا بچہ وہ اپنی دنیا کو بھی بہترین گزارے گا اور آخرت کو بھی بہترین گزارے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہوتا کچھ یوں ہی ہے کہ جو بچہ ہمارا ذہین فطین ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ہم سوچتے ہیں کہ اسے دنیاوی تعلیم سکھائیں گے اور اسے بڑی پوسٹ پر لے کر جائیں گے، اور وہ بچہ کہ جو ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے یا شرارتی ہوتا ہے یا جس سے والدین تنگ ہوتے ہیں، اسے کسی دارالعلوم میں داخل کروا دیا جاتا ہے یا اسے مدرسہ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی اولاد جو بہترین اولاد ہو، یعنی جس کا دماغ بہت اچھا ہو، ذہین ہو، فطین ہو، بہترین حافظے والے ہوں، ان بچوں کے لیے انتخاب کرنا ہے دین کے راستے کا۔ انشاءاللہ ہمارے یہ بچے جب عالم بن کر ہمارے معاشرے میں آئیں گے تو امت کی اصلاح کرنے والے بنیں گے۔ یہی نہیں بلکہ اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے تو اپنے بچوں کو باقاعدہ علم دین سکھانے کی طرف، علم دین سیکھنے سکھانے کی طرف راغب کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جہاں پر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں علم دین حاصل ہونے کے حوالے سے کہ ہمارے بچے علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں، وہیں پر وہ ماحول بھی پرووائڈ کیا ہے، وہ ماحول بھی دیا ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں نے علم دین کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ایک خلیفہ ہارون الرشید گزرے ہیں، یہ بڑے اچھے بادشاہ گزرے ہیں جو علم کی قدر کرنے والے، علماء کی قدر کرنے والے، اور علماء کی جو قدر و منزلت ہے، جو مقام مرتبہ اللہ نے علماء کو عطا کیا ہے، اسے جاننے والے ہیں۔ ایک مرتبہ تعلیم کے لیے امام قصائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس علم دین کے لیے بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ میں یہاں پڑھانے کے لیے، یعنی آپ کے گھر پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، شہزادے کو میرے ہی مکان پر، آپ کے بیٹے کو میرے مکان پر آنا ہوگا، وہاں پر آ کر آپ کا بیٹا علم دین حاصل کرے گا۔ اچھا، کہا کہ حضور مجھے قبول ہے۔ پھر کہا کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹا پہلے سبق سنا لے؟ آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہوگا، جو پہلے آئے گا
پہلے اسے ہی سبق پڑھایا جائے گا، جو جتنا بعد میں آئے گا اسے اتنا ہی سبق پڑھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ اس بات پہ بھی راضی ہو گیا، یہاں تک کہ مامون الرشید امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک دن آیا کہ بادشاہ ہارون الرشید ایک مرتبہ اس جگہ سے گزرے، امام صاحب کے مکان علی شان کے پاس گزرے، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بیٹے سے ملاقات کرتا ہوا چلا جاؤں۔ جیسے ہی وہ ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کے لیے اپنے پاؤں دھو رہے ہیں، اور جو بادشاہ کا بیٹا ہے وہ پاؤں دھلوا رہا ہے اور ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا پانی امام صاحب کے پاؤں پہ ڈال رہا ہے، اور امام صاحب اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو دھو رہے ہیں۔ بڑے غضبناک طریقے سے اس نے یہ منظر دیکھا اور غصے سے بفرا ہوا وہ امام صاحب کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ شاید سوچا یہ جا رہا تھا کہ اب یہ امام صاحب سے آ کر بات کرے گا، بادشاہ ہے، بادشاہ کا بیٹا وہ پاؤں دھلوا رہا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ ہارون الرشید اپنے بیٹے کے پاس اور امام صاحب کے پاس پہنچا تو ایک زوردار کوڑا اپنے بیٹے کو مارا، اپنے بیٹے کو زوردار کوڑا مار کے کہا اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑو، کوزہ پکڑو، اور دوسرے ہاتھ سے امام صاحب کے پاؤں دھلواؤ۔ اللہ اکبر، یہ تھا بادشاہ کہ جو علم کی قدر بھی جانتا تھا اور علماء کی قدر و منزلت بھی جانتا تھا۔ اس نے نہ صرف خود اس نے علماء کی قدر کی، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی راغب کیا، سختی کے ساتھ راغب کیا کہ علماء کی اس انداز میں قدر کی جائے۔ یہ وہ پیارا بادشاہ ہے جو علماء فقہائے کرام کی بڑی تعظیم کیا کرتا تھا، بلکہ امور جو سلطنت کے جو معاملات ہوا کرتے تھے یہ علماء سے مشاورت کیا کرتا، علماء سے بات چیت کیا کرتا تھا، علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور علماء جو بات کہہ دیں اسی بات کو یہ حرف آخر سمجھا کرتا۔ بلکہ جب کبھی یہ علماء کرام ان کے دربار میں آتے ہیں تو یہ تعظیماً کھڑا ہو جاتا، بلکہ ایک مرتبہ کہا گیا کہ اے بادشاہ آپ کھڑے ہو جاتے ہو، اس طرح روب چلا جاتا ہے، جو سلطنت کا ایک روب ہے وہ چلا جاتا ہے۔ بڑا پیارا جملہ بادشاہ نے کہا کہ اگر علماء دین کی تعظیم سے روب جاتا ہے تو پھر اس سے جانا ہی چاہیے، یہ جانے کے ہی قابل ہے، رہنے کے قابل نہیں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین کے بہت سے فضائل ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لے کر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہے کہ موت کے فرشتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی کو 1 ساعت باقی ہے، یعنی تقریباً 1 گھنٹہ اس کی زندگی کو باقی ہے، اس کے بعد اس کی روح قبض کر لی جائے گی اور اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بیان کیا کہ تمہاری زندگی کو بس اتنا وقت باقی ہے، مضطرب ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ارشاد فرمائیں میں اس وقت میں کیا کروں جب دنیا سے جانے کا ٹائم آ چکا ہے۔ نماز بھی پڑھی جا سکتی تھی، صدقہ خیرات کیا جا سکتا تھا، بہت سے اور نیک اعمال ہیں کیے جا سکتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کیسی قدر بیان فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہو جاؤ، یعنی آخری وقت میں بھی کیا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ اس کی وقت، اس کی اہمیت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، وہ ذکر کرتے ہیں، اذکار کریں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، اس کی بجائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ پیارے اسلامی بھائیو، خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کہ جنہوں نے خود علم دین حاصل کیا، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھایا، اور دین کا علم سکھانے کے لیے آپ کی اور میری پیاری پیاری دینی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ دین کا علم سکھانے کا یہ ماحول پرووائڈ کرتی ہے، یہ ہمیں بہترین ماحول دیتی ہے۔ جامعات المدینہ کی صورت میں، مدرسۃ المدینہ کی صورت میں، دارالمدینہ کی صورت میں، دارالمدینہ یونیورسٹی کی صورت میں بہترین ماحول، اور اگر یہ نہیں آپ فزیکلی نہیں جا سکتے تو آن لائن کورسز کی صورت میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں علم دین حاصل کرنے کا بہترین ماحول پرووائڈ کرتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان ایک وسوسہ دیتا ہے معاذ اللہ کہ اگر میں اپنے اس بچے کو علم دین کی طرف لگاؤں گا تو میرا بچہ کھائے گا کہاں سے؟
اس کے روزگار کا کیا ہوگا، یہ کمائے گا کیسے، یہ اپنی فیملی کو کیسے لے کر چلے گا، یہ اپنی زندگی کو کیسے گزارے گا، یہ معاشی اعتبار سے کس قدر کمزور ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا شیطان کا وار ہے۔ جب یہ وار کرتا ہے بڑے بڑے وہ پھسل جاتے ہیں، اپنے بچوں کو دنیا کی طرف راغب کر دیتے ہیں اور دین سے ہٹا دیتے ہیں، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جس کا نقصان وہی فرد جسے ایک بہترین فرد بننا تھا، وہ معاشرے کا ناسور بن کر بھی سامنے آ سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ بظاہر دنیا کی طرف راغب ہونے والا وہ معاشرے کا ناسور بھی بن جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چوریاں کرنے والے، ڈکیتیاں کرنے والے، قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے، کیا یہ دین کا علم رکھنے والے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ دین کا علم رکھنے والا ان کاموں میں نہیں ہوتا۔ یہ کون ہے جو دنیا کی طرف راغب تھے؟ اگر ان افراد کو دین کا علم سکھا دیا جائے تو یہی افراد معاشرے کے بہترین افراد بن کر سامنے آئیں گے۔ اور دین اسلام اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے افراد بہترین معاشرے کے افراد بنے، ان کا کردار اچھا ہو، ان کی گفتار اچھی ہو، ان کی سوچ اچھی ہو، ان کا لباس، ان کا بولنے چالنے کا انداز، ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، معاملات، جو کچھ بھی ہے یہ بہترین ہو۔ وہ کسی سے ملاقات کریں بہترین ملاقات کریں، وہ کسی کے ساتھ معاملات کریں، خرید و فروخت کے معاملات کریں بہترین معاملات کریں، وہ کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو سچا وعدہ کریں، وہ ہر اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی چاہنے والے ہوں، اسے نقصان نہ دیں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں، اس کی دل آزاری نہ کریں، اس کی غیبت نہ کریں، اسے تکلیفیں دکھ درد نہ دیں۔ وہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے والے، والدین کا خیال رکھنے والے، وہ بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والے، گھر والوں کا، بچوں کا، حقوق کا خیال رکھنے والے، اپنے ملک، اپنی ملت، اپنی قوم کے لیے بہترین افراد ہوتے ہیں۔ وہ کون افراد ہیں؟ جی ہاں، جن کے پاس علم دین ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، یہ افراد معاشرے کے بہترین افراد بنتے ہیں۔ اور یہ کون دے رہا ہے؟ یہ سوچ، یہ سمجھ، یہ راستہ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ علم دین ہے۔ جی ہاں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ علم دین ہی کی برکت سے بندہ اس راستے پر چلتا ہے۔ ہمیں اس وسوسے کی کاٹ کرنی ہے کہ میرا بچہ اگر عالم بن جائے گا وہ کہاں سے کھائے گا، کیسے کمائے گا؟ بہت سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا وسوسہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہمارا بچہ کیسے کمائے گا، کیسے رہے گا، کیسے زندگی گزارے گا، تو ایسے والدین کے لیے ایک گزارش ہے کہ ایسے والدین اپنا ذہن بنا لیں کہ جب علم دین حاصل کرنا ہے تو دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا پانے کے لیے علم دین حاصل کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس پر کیسی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم دین حاصل کرے گا اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھے کہ ایک بشارت، ایک وعدہ ہے کہ جو علم دین حاصل کرے گا اللہ پاک اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ فکر، یہ سوچ، یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں، میرے بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بچے کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، میرے بچے پر اللہ کا کرم ہوگا، میرے بچے پر اللہ کا فضل ہوگا، یہ عالم بن جائے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کو مان دیں گے، اس کی سنی جائے گی، یہ معاشرے کا ایک مقتدا بن کے سامنے آئے گا اور اسے معاشی اعتبار سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس فکر کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ یہ کہاں سے کمائے گا، کیسے زندگی گزارے گا، اس فکر کو ختم کر دیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے گا ہمارے بچے پر، اللہ اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا، اللہ اس پر کرم فرمائے گا، اللہ اس کا بہترین کارساز ہوگا۔ آپ سوچے تو صحیح نا، ایک بندہ بلا تشبیہ و تمثیل کسی دنیا والے کے ساتھ چلتا ہے تو وہ بھی ان کی وفاؤں کا صلہ عطا کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلے، اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے نکلے، تو کیا اللہ اسے بے سر و سامان چھوڑے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، اللہ کرم فرمائے گا اس پر انشاءاللہ۔ تو یہ روایت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ
دل بنے گا ہم اپنے بچے کو علم دین حاصل کروائیں۔ علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے بہت سی روایات ہیں، چند ایک اور روایات بھی میں بیان کرتا ہوں۔ اور پھر جو علم دین حاصل کرتے ہیں دنیا پانے کے لیے یا کوئی اور غرض ہوتی ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی، ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہے، وہ اللہ کے راستے پہ ہے، کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا جب تک پلٹ کے گھر نہیں آتا وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ کے فرائض کے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک کلمہ، دو، تین، چار یا پانچ کلمات جو سیکھے، یاد کرے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچا دے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، اللہ پاک قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا اور پھر علماء کو ان بندوں سے الگ فرما دے گا اور فرمائے گا، اے گروہ علماء، یعنی اے علماء کے گروہ، میں تمہیں جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا اور تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں۔ اللہ اکبر، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ اللہ پاک اعلان فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علماء کی شان ہے جنہوں نے علم حاصل کیا اللہ کی رضا پانے کے لیے، جنہوں نے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کوئی اور غرض نہیں تھی ان کے ذہنوں میں، کوئی دنیا کی طلب نہیں تھی، کوئی شہرت کی طلب نہیں تھی، کوئی واہ واہ، کوئی حب جا، کوئی اور غرض نہیں تھی، فقط ایک غرض، اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کیا۔ اللہ پاک انہیں یہ اجر عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن ان سے فرمایا جائے گا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم سب کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رضائے الہی کے لیے حاصل کیا جانے والا علم دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے سیکھا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کی خوشبو کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اتنا جنت سے دور کر دیا جائے گا کہ جو علم دین حاصل کرے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک اور فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیے، جو طلباء کرام علم دین حاصل کر رہے ہیں، اگر نیت کچھ اور تھی، آج نیت کا قبلہ درست کر لیجئے، آج اپنی نیتیں درست کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے علم دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا کا مال کمانے کے لیے نہیں، ہم نے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ علم دین حاصل کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ساری زندگی علم سیکھتا اور سکھاتا رہا اور قرآن پڑھاتا رہا، جب اسے قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ پاک اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا۔ جب وہ بندہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا، مان جائے گا نعمتوں کو، تب اللہ پاک اس سے پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا 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 ہے؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیرے لیے علم سیکھا ہے اور سکھاتا رہا ہوں اور قرآن پڑھاتا رہا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کی نیتیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، علم حاصل کرتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے، وہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے علم تو اس لیے حاصل کیا تھا تجھے عالم کہا جائے، قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین حاصل کرنے کا، اللہ پاک کی رضا پانے کا ایک بہترین ذریعہ نیک اعمال، 72 نیک اعمال کا رسالہ، جی ہاں 72 نیک اعمال کا رسالہ بھی
علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ پاک کی رضا پانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو اسپیشل پرسن اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے 27 نیک اعمال کا رسالہ ہے۔ یہ سبھی عاشقان رسول اس نیک اعمال کے رسالے کو لیں، پڑھیں، انشاءاللہ آپ عمل کریں گے، علم دین میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ پاک کی رضا پانے کا ذریعہ بنے گا۔ نیک اعمال کے رسالے میں سے جو ہم آج ایک عمل آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ ہے نمبر 4۔ کیا آج آپ نے رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی؟ سورہ ملک قرآن پاک کی ایک سورت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک پڑھنا یقیناً عین سعادت کی بات ہے۔ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی اللہ پاک ایسی 3 نیکیاں عطا فرمائے گا جو 30 کے برابر ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یہ سعادت مند افراد ہیں، انہیں بہترین کون کہہ رہا ہے؟ آپ یہ غور تو کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انبیاء کرام کے بھی امام ہیں، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو بہترین کہہ رہے ہیں، گارنٹی عطا فرما رہے ہیں اسے۔ کون؟ کہ جو قرآن سیکھنے والا ہے اور سکھانے والا ہے، اسے بہترین فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن وہ ہے کہ جو بندے کی شفاعت کرے گا۔ جی ہاں، آج ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جو ہماری کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا، قبر میں بھی ہماری راحت کا سامان مہیا کرے گا اور کل حشر میں بھی ہماری شفاعت کر کے ہمیں داخل جنت کروائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ پاک کا قرآن۔ تو اس 72 نیک اعمال رسالے میں سے جو نمبر 4 سوال ہم نے پڑھا ہے وہ سورہ ملک کے حوالے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے۔ آج رات آپ نے سورہ ملک پڑھ یا سن لی، نیت کریں انشاءاللہ روزانہ سورہ ملک پڑھیں گے یا سن لیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمارا یہ سلسلہ، ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد، حاصل رضائے حضرت پروردگار ہو۔